در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری عہد پیری گر گزالم می شود پرہیزگار۔ امام حسن بصری آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام روایات میں عتبہ بتایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان اکثر نا امام حسن بصری کی بارگاہ میں آتا، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا واعظ و نصیحت سنتا۔ ہے بڑا گنہگار تھا، غلطیاں کرنے والا تھا۔ ایک دن چلتا چلتا دیکھتا کیا ہے کہ امام حسن بصری بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوئے اور آواز فرما رہے ہیں۔ وہ عتبہ نامی نوجوان گناہگار شخص چلتا چلتا ایک دن امام حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، اس مجلس میں بیٹھا تو آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اے انسانوں کب مومنو تم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو گے اور کب توبہ کرو گے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ کب تمہارے دل اللہ کے ذکر کی طرف کب آئیں گے اور کب تم دوڑو گے اللہ کے ذکر کی طرف، کب تمہارے دل ڈر جائیں گے، کب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ اس آیت کا مفہوم یہ تھا۔ وہ نوجوان سن رہا تھا کہ امام حسن بصری خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کب ڈرو گے، کب توبہ کرو گے، کب اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو گے۔ پھر تشریح کی نا اپنے اس آیت کی تو لوگ زاروں قطار رونے لگے، اہو بکا کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، رکت طاری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جب لوگوں کا جوش بڑھا وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان جب ہوش آیا کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں گنہگار ہوں، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ فرمایا ہاں، اگر تو توبہ کرے، آنسو بہائے، رجوع کرے، غلطی کی معافی مانگ لے، ہاں ضرور تیری توبہ قبول ہوگی۔ جب اتنا جملہ سنا پھر بے ہوش ہو گیا کہ میں ساری زندگی گناہ کرنے والا، پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم گناہوں سے بچو گے، اگر توبہ کرو گے، میں تمہاری غلطیوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا، تمہاری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ وہ بے ہوش ہوا۔ امام حسن بصری نے فرمایا ہاں ضرور ضرور تیری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا عرض کرتا ہے حضور میں بڑے گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، ساری زندگی غلطیاں کی ہیں، کیا وہ رب کریم جو آپ فرما رہے تھے کب ڈرو گے، کب توبہ کرو گے، اگر میں توبہ کروں تو معاف ہو جائے گا، مجھے معافی مل جائے گی، میں ایسا شخص ہو جاؤں گا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ پھر بے ہوش ہو گیا۔ لوگ رو رہے تھے، کیوں؟ بیان کرنے والا امام حسن بصری ہے، جو عام بندے سے نہیں، سلطان الاولیاء سے پڑھے ہیں، شیر خدا سے پڑھے ہیں، مشکل کشا کے تربیت یافتہ ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں اور عام کتاب نہیں، رب کا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ کب توبہ کرو گے۔ بے ہوش ہوا۔ فرمایا ہاں نوجوان تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب ہوش آیا امام حسن بصری کے قریب آیا تو قریب آ کر کہنے لگا، آپ نے پھر اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا، اس کی بخشنہاریوں کا ذکر کیا، اس نوجوان کو سمجھایا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اگر توبہ کرے تو اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ اس کا تو اعلان ہے اے گناہگارو جب کوئی دروازہ نظر نہ آئے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو گے، لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ اشک باری تیرا کرنا کام ہے، ندامت کے آنسو بہانا، صدق کے دل سے معافی مانگنا، توبہ کی امید لے کر میری بارگاہ میں آنے والے اللہ فرماتا ہے میں تیرے صغیرہ بھی معاف کر دوں گا اور کبیرہ بھی معاف فرما دوں گا۔ شرط ایک ہے معافی، توبہ، گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے، اشک باری کرنا ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، پھر خدا فرماتا ہے ہو جائے گا۔ وہ نوجوان کو امام حسن بصری نے فرمایا اللہ کی رحمتیں یہ ہیں، اس کی بخشنہاریاں یہ ہیں، وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ رحمت کے تذکرے سن کر اپنے احوال کی طرف غور کیا، اس نے اپنی زندگی کی طرف اس نے غور کیا تو بے ہوش ہو گیا۔ سوچا تو ہوگا کہ ساری زندگی اس کی دہلیز سے دور رہا ہوں، پھر بھی اس کا اعلان ہے کہ میں تجھے معاف فرماؤں گا۔ ساری زندگی نافرمانی کرنے والا ایک بندہ، پھر بھی خدا اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے چاہے تو گناہگار ہے تو میرا بندہ نا، کس دروازے پر جائے گا اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ اگر میری بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو کون تجھے معاف فرمائے گا؟ کون تیری بخشش کرے گا؟
کون تجھے ٹھنڈا پانی پلائے گا؟ کون تیری امیدوں کو پورا کرے گا؟ ہائے افسوس کہ نوجوان غافل ہے اس بات سے، جو خدا روزی دے رہا ہے، جو خدا جس نے صحت دی ہے، جس خدا نے توانائی عطا فرمائی ہے، جس خدا نے تمہیں والدین عطا فرمائے ہیں، پھر وہ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، پھر شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ ہائے افسوس، قرآن بھی موجود ہے، واقعات بھی موجود ہیں، پھر بھی رحمت سے انسان دور ہے۔ کب نزدیک آؤ گے توبہ کے؟ ایک لمحہ ایسا آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ خدا فرماتا ہے آ کر دیکھ، ایک شرط ہے، توبہ اور ندامت کے آنسو جب وہ زمین پر قطرہ گرتا ہے، رب فرماتا ہے وہ آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ مجھے زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ نوجوان پھر بے ہوش ہو گیا، رحمت اور بخشش کے تذکرے سن کر ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے 3 دعائیں کی۔ کہاں پر آیا تھا وہ؟ امام حسن بصری کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا اگر وہ نوجوان امام حسن بصری کی بارگاہ میں آئے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، تو جو داتا صاحب جائے، خواجہ اجمیری جائے، غوث پاک مزار جائے، جو عام بندے کے پاس چلا جائے، مخلوق کے پاس جائے، اور مخلوق بھی ایسی جو اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس جائے گناہگار بندہ، اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے، تقدیر بھی بدل جائے، تو جو مصطفیٰ کے مزار پر چلا جائے، جو روضہ مصطفیٰ پر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر چلا جائے، امتی کے پاس نہیں نبی کے پاس جائے، اور عام نہیں نبیوں کے سلطان کے پاس جائے، محبوب کونین کے پاس جائے، سلطان دارین کے پاس جائے، غلطیوں کا بوجھ لے کر جائے گا، مقام کیا ملے گا؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے اگر تم غلطی کر بیٹھے ہو، جانوں پر ظلم کر لیا ہے، سونے کی بارگاہ میں جاؤ، صغیرہ ہو یا کبیرہ، مجھ سے معافی مانگو، میرا سونا سفارش کرے گا، میں سارے معاف کر دوں گا، میں سارے معاف کر دوں گا، یہ صدقہ ہے تو مصطفیٰ کا ہے۔ وہ بندہ گیا امام حسن بصری کی بارگاہ میں تو 3 دعاؤں کا شرف ملا۔ کیا کہتا ہے؟ جب ہوش آیا پہلی دعا کی، یا اللہ پروردگار میری توبہ قبول فرما اور حافظے اور عقل سے مجھے نواز، حافظے سے بھی نواز اور مجھے عقل سلیم بھی عطا فرما، میری قرات سن کر جب لوگوں کے دل سخت ہوں تو وہ موم ہو جائیں، اور تیسرا فرمایا مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ لوگ سنیں اور وہ توبہ کر لیں، گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہ جائیں، اور تیسری میری یہ دعا ہے تیری بارگاہ میں مجھے رزق حلال وسیع عطا فرما۔ ایک تو یہ ہے مجھے عقل سلیم نواز، اس سے نواز، فہم و فراست میرے اندر آ جائے، حافظے کی مجھے قوت اور طاقت عطا فرما اور عقل سلیم عطا فرما، دوسری مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میں تلاوت قرآن کروں اور لوگ توبہ کرتے جائیں، ان کا دل موم ہو جائے، سختیوں کی سختیاں دور ہو جائیں، وہ نرم در نرم ہو جائیں، اور تیسری تیری بارگاہ میں میری التجا ہے کہ اگر میری توبہ قبول کی ہے نا تو مجھے رزق حلال وسیع عطا فرما۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حافظہ بھی اسے ملا، عقل سلیم بھی ملی، تائب بھی وہ ہوا، توبہ بھی کر لی، پھر جب تلاوت قرآن کرتا رہتا اس کی آواز جس کے کانوں میں پڑتی وہ کبھی گناہ نہ کرتا، ایسی اللہ نے سرور رکھا اس کی آواز میں، ایسی طاقت و توانائی اس کو عطا فرمائی، اور تیسرا اس کے دروازے پر رزق رکھنے والا رزق رکھ جاتا، پتہ نہ چلتا کہاں سے آیا ہے۔ یہ فرمائے جو سچی توبہ کرے گا اس کی ایک علامت میں یہ ظاہر کروں گا دنیا پر کہ ایسی راہوں سے اسے رزق عطا فرماؤں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص طیب ہوا اور 3 دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص توبہ کرے، استغفار کرے، مسجد کو آباد کرے تو یقیناً وہ خدا پروردگار سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے۔ لہٰذا سنیے، احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صرف نبی علیہ السلام نے امت کو تلقین نہیں فرمائی کہ توبہ کرو، بلکہ خود بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ،
اور دوسری روایت میں ہے 100 مرتبہ آقا روزانہ استغفار کرتے تھے۔ اب یہ نبیوں کے سلطان ہیں، جنت کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو مالک بنایا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ وہ کائنات کے مالک ہیں۔ کون آقا؟ جو اس جہان کے بھی بادشاہ، اس جہان کے بھی، وہ خود روزانہ 70 سے زائد مرتبہ اور دوسری روایت 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے معافی۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے، اور صرف تلقین ہی نہیں کی، خود بھی عمل کیا۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، آقا فرما رہے ہیں جب خدا کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے میرا امتی، تو میرے امتی کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ پھر کرتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، سیاہی کی شکل اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ نہ نیکی کی اس کو توفیق ہوتی ہے، نہ اچھائی کی توفیق ہوتی ہے، نہ فرما برداری کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کو اطاعت کی توفیق ہوتی ہے۔ ہائے افسوس انسان، ایسا نہ بن، توبہ کر، استغفار کر۔ وہ غلطی در غلطی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ہاں جب سیاہی چھا جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے اسے خیال آتا ہے، پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، چاہے جوانی میں آ جائے چاہے بڑھاپے میں آ جائے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے چاہے تندرستی میں آ جائے چاہے بیماری میں آ جائے، پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کسی بھی حال میں آئے، ایک لمحہ وہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں نے ساری زندگی غلطیاں کی ہیں، پتہ نہیں خدا معاف فرمائے کہ نہ فرمائے۔ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو 1 نہیں 2 نہیں عرصہ نہیں گزرتا، جب استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں سارا دل اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی کرم نوازی، اتنی رحمت اس کی وسیع، اتنی بخشنہاری، پھر ہم توبہ نہ کریں؟ وہ تو فرماتا ہے کہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں رجوع کرو میری بارگاہ کی طرف، جب تم رجوع کرو گے پھر اس کا تمہیں میں صلہ عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، عہد پیری گرگ ظالم، می شود پرہیزگار،